ستارہ پور کی فضا اس رات بدل گئی جب محل کی گھنٹیاں بجیں۔ کہا گیا ایک لباس بنایا جائے گا، مگر وہ کپڑے کا نہیں، یادوں کا ہوگا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ راکھ سے سلا ہوا لباس ایک شہزادی، ایک سلطنت اور کئی تقدیروں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ستارہ پور کی تنگ گلی میں ایک چھوٹی سی دکان تھی، جہاں سوئی کی آواز دل کی دھڑکن جیسی لگتی تھی۔ یہاں زریابہ کام کرتی تھی، ایک خاموش محنتی لڑکی جس کی انگلیوں میں جادو اور آنکھوں میں کہانیاں تھیں۔ وہ نئے کپڑے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، مگر پرانے کپڑوں میں جان ڈال دینا جانتی تھی۔ اسی دن شہر میں اعلان ہوا۔ بادشاہ شہریار اعظم نے حکم دیا کہ شہزادی نور ماں کی 18ویں سالگرہ پر ایک خاص لباس تیار کیا جائے، ایسا لباس جو مرحوم ملکہ روح افزا کی یاد کو زندہ کر دے۔ جو جیتے گا وہ شاہی درزی کہلائے گا۔ شہر کے بڑے بڑے ڈیزائنرز میدان میں اتر آئے۔ ان میں سب سے نمایاں تھی زرنوش بیگم، دولت، غرور اور مہنگے کپڑوں کی ملکہ۔ اس نے اعلان سنا اور مسکرا کر کہا، یادیں ریشم میں نہیں، سونے میں بکتی ہیں۔ زریابہ کے دل میں کچھ ٹوٹا اور کچھ جڑ گیا۔ اس کی 2 سہیلیاں عالیہ اور ثنا اس کے ساتھ تھیں۔ زریابہ نے وہ بات کہی جو سب کو چونکا گئی، میں ملکہ روح افزا کے پرانے کپڑوں سے لباس بناؤں گی۔ محل میں کہے گونجے۔ زرنوش نے طنز کیا، راکھ سے تاج نہیں بنتے۔ مگر زریابہ نے خاموشی سے وہ کپڑے مانگ لیے جن میں ملکہ کی خوشبو اب بھی بسی تھی، چمبیلی کی ہلکی سی سانس۔ رات کو دکان بند ہوئی تو زریابہ نے پہلا ٹانکا لگایا، اور کہیں دور زرنوش کی آنکھوں میں آگ جل اٹھی۔ کیا راکھ سے بنا خواب شاہی محل تک پہنچ پائے گا، یا کوئی آگ اسے راکھ بنا دے گی؟ ملکہ روح افزا کے پرانے کپڑے صندوق میں بند آئے، مگر جب زریابہ نے انہیں کھولا تو وقت جیسے پلٹ گیا۔ کپڑوں میں اب بھی چمبیلی کی خوشبو تھی، جیسے ملکہ خود قریب کھڑی ہو۔ عالیہ نے آنکھیں بند کر کے کہا، یہ خوشبو نہیں، یاد ہے۔ تینوں نے دن رات کام شروع کر دیا۔ دھاگے کم تھے مگر حوصلہ بے حساب۔ زریابہ ہر سلائی کے ساتھ ایک دعا بن رہی تھی۔ وہ لباس عام نہیں تھا، وہ ایک کہانی بن رہا تھا۔ دوسری طرف زرنوش کا محل نما اسٹوڈیو جگمگا رہا تھا۔ ریشم، ہیرے، سونے کے دھاگے، سب کچھ تھا سوائے دل کے۔ مگر جب اسے خبر ملی کہ زریابہ پرانے کپڑوں سے لباس بنا رہی ہے تو اس کے غرور کو زخم لگا۔ اگر وہ جیت گئی تو؟ یہ خیال زرنوش کو پاگل کر رہا تھا۔ رات گہری ہوئی، زریابہ کی دکان میں چراغ جل رہا تھا۔ اچانک باہر قدموں کی آہٹ ہوئی۔ عالیہ اور ثنا جا چکی تھیں۔ زریابہ آخری ٹانکا لگا رہی تھی کہ ہوا میں عجیب سی لرزش محسوس ہوئی۔ اسی وقت محل کے سائے سے ایک شکل نکلی، زرنوش۔ اس کی آنکھوں میں حسد تھا، ہاتھ میں آگ۔ چند لمحوں میں شعلے لپکے، کپڑا جلنے لگا۔ زریابہ چیخی، پانی پھینکا، آگ بجھ گئی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ لباس جل چکا تھا، کنارے سیاہ، دھاگے ٹوٹے ہوئے۔ زریابہ زمین پر بیٹھ گئی، آنسو لاکھ میں جذب ہو گئے۔ سب ختم ہو گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ عالیہ واپس آئی۔ اس نے جلے ہوئے کپڑے کو دیکھا، پھر زریابہ کو، اور آہستہ کہا، ہر جلا ہوا کنارہ کہانی مانگتا ہے، سونا نہیں، سچ۔ زریابہ نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب خوف نہیں تھا۔ کیا جلا ہوا لباس مقابلے تک پہنچ پائے گا، یا یہ زخم ہی اس کی پہچان بنیں گے؟ رات کے آخری پہر زریابہ نے وہ کیا جو کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس نے جلے ہوئے کناروں کو چھپایا نہیں، انہیں نمایاں کر دیا۔ سیاہ نشانوں کے گرد اس نے سنہری دھاگا چلایا، جیسے آگ کو قید کر لیا ہو۔ لباس اب جلا ہوا نہیں لگ رہا تھا، وہ جل کر نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ ثنا نے حیرت سے کہا، یہ تو پرندہ لگ رہا ہے۔ انکا، زریابہ نے سرگوشی کی، جو راکھ سے جنم لیتا ہے۔ دوسری صبح محل میں مقابلہ تھا، دربار جگمگا رہا تھا۔ زرنوش نے اپنا لباس پیش کیا، چمکتا، قیمتی، مگر ٹھنڈا۔ شہزادی نور ماں نے دیکھا اور نظریں چرا لیں۔ پھر زریابہ آئی۔ جب انکا لباس سامنے آیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ شہریار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ جلے ہوئے کپڑے؟ زریابہ نے کانپتی آواز میں کہا، زندگی بھی تو جلی ہوئی ہوتی ہے حضور، مگر ہر زخم قیمتی بن سکتا ہے۔ شہزادی آگے بڑھی، اس نے کپڑے کو چھوا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں! چمبیلی کی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔
نور ماں مسکرائی اور رو دی۔ اسی لمحے عالیہ نے قدم بڑھایا اور سب کے سامنے وہ راز کھول دیا جس نے دربار ہلا دیا۔ زرنوش کی آگ۔ کیا سچ تخت کے سامنے زندہ رہے گا یا دولت پھر جیت جائے گی؟ دربار میں خاموشی اس طرح گری جیسے وقت رک گیا ہو۔ عالیہ کے الفاظ ابھی فضا میں معلق تھے کہ زرنوش کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ بادشاہ شہریار اعظم آہستہ آہستہ اپنے تخت سے اٹھے۔ ان کی آواز نرم تھی مگر اس نرمی میں خطرہ چھپا تھا۔ کیا تم اس الزام کی وضاحت کرو گی زرنوش؟ زرنوش نے ہنستے ہوئے انکار کیا مگر اس کی ہنسی کھوکھلی تھی۔ اسی لمحے شاہی محافظ آگے بڑھے اور وہ شال پیش کی جو زریابہ کی دکان میں آگ لگاتے وقت زرنوش کے کندھے سے گری تھی۔ اس پر شاہی مہک کا خاص نشان تھا جو صرف محل کے مخصوص کمروں میں استعمال ہوتا تھا۔ دربار میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ زرنوش کی آواز لڑکھڑائی، میں صرف مقابلہ جیتنا چاہتی تھی۔ شہزادی نور ماہ نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، میری ماں کی یاد کو جلانے کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ بادشاہ کا فیصلہ آیا۔ زرنوش کو شاہی دربار سے نکال دیا گیا۔ اس کی ساری شان، سارا غرور ایک لمحے میں بکھر گیا۔ جاتے وقت اس نے زریابہ کی طرف دیکھا، نہ نفرت نہ شرمندگی، صرف خالی پن۔ ادھر دربار کا رخ بدل چکا تھا۔ سب کی نظریں عنقا لباس پر تھیں۔ نور ماہ نے اسے اٹھایا اور اعلان کیا، یہ صرف میرا لباس نہیں، یہ میری ماں کی واپسی ہے۔ اس نے زریابہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زریابہ کے قدم لرز گئے۔ وہ جو کبھی تنگ گلیوں میں سیتی تھی اب تخت کے قریب کھڑی تھی۔ کیا زریابہ شاہی زندگی کا بوجھ اٹھا پائے گی یا یہ چمک اس کے خواب جلا دے گی؟ زریابہ کو شاہی درزی کا خطاب ملا مگر محل کی دیواریں اتنی سادہ نہیں تھیں جتنی باہر سے لگتی تھیں۔ ہر راہداری میں سرگوشیاں تھیں، ہر مسکراہٹ کے پیچھے ناپ تول۔ زریابہ نے پہلی شرط رکھی، میں اکیلی نہیں آؤں گی، عالیہ اور ثنا میرے ساتھ ہوں گی۔ نور ماہ مسکرائی، عنقا اکیلا نہیں اڑتا۔ محل میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ پرانے کپڑوں کو عزت ملنے لگی۔ ملکہ روح افزا کی یاد میں لوگ اپنے پرانے لباس سنبھالنے لگے مگر ہر تبدیلی دشمن بھی بناتی ہے۔ رات کو زریابہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ آئینے میں عکس ہلکا سا بدلا۔ ایک پرانی خادمہ نے سرگوشی کی، محل سچ قبول کرتا ہے مگر آہستہ۔ اسی دوران خبر آئی، زرنوش کو شہر کے کنارے ایک کپڑوں کی دکان میں مرمت کا کام دیا گیا ہے۔ کبھی جو سونے کے دھاگے چھوتی تھی اب پھٹے کپڑے سیتی تھی۔ شروع میں اس کے ہاتھ کانپتے تھے مگر ایک دن اس نے ایک پرانا کپڑا سی کر دیکھا اور پہلی بار خاموشی محسوس کی۔ ادھر نور ماہ نے عنقا لباس دوبارہ پہنا۔ اس بار خوشبو زیادہ تیز تھی۔ اس نے زریابہ سے کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ماں مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اسی رات محل کے قدیم حصے میں آگ کی ہلکی سی روشنی نظر آئی، بالکل ویسی ہی جیسے اس رات دکان میں تھی۔ کیا ماضی کی آگ دوبارہ جاگ رہی ہے یا کوئی نیا راز جلنے والا ہے؟ اگلی صبح معلوم ہوا کہ وہ آگ کوئی حادثہ نہیں تھی، وہ ملکہ روح افزا کے پرانے کمرے سے اٹھی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ کہ کچھ جلا نہیں، صرف ایک پرانا خط راکھ میں بدلا تھا۔ زریابہ نے راکھ کو ہاتھ لگایا، اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا۔ یہ اختتام نہیں، پیغام ہے۔ نور ماہ نے خط کی باقیات دیکھیں اور آہستہ کہا، ماں چاہتی تھیں کہ ہم درد کو چھپائیں نہیں، سنواریں۔ اسی دن اعلان ہوا کہ ستارہ پور میں نیا قانون ہوگا۔ پرانے کپڑے ضائع نہیں کیے جائیں گے بلکہ ان سے نئی کہانیاں بنیں گی۔ شہر بدلنے لگا، لوگ کم خریدتے، زیادہ سنبھالتے۔ زرنوش نے دور سے یہ سب دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں اب مہارت تھی اور آنکھوں میں صبر۔ ایک دن وہ خاموشی سے زریابہ کے دروازے پر آئی، سر جھکا کر کہا، کیا راکھ سے دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے؟ زریابہ نے مسکرا کر سوئی تھمائی، اگر دل سچ بولے تو ضرور۔ شہزادی نور ماہ نے عنقا لباس آخری بار الماری میں رکھا۔ اب وہ صرف لباس نہیں تھا، وہ سلطنت کی نشانی تھا۔ کہا جاتا ہے، آج بھی اگر ستارہ پور کی کسی گلی میں چنبیلی کی خوشبو آئے تو لوگ جان لیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ٹوٹا ہوا خواب دوبارہ سیا جا رہا ہے۔ اختتام، مگر کہانی زندہ ہے۔